ہم ہر روز ٹیلی ویژن پر یا اپنے دوستوں سے سنتے ہیں کہ فلاں روڈ پر فلاں سٹی میں ایک تیز رفتار بس بے قابو ہو گئی اور حادثے کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ حادثہ سراسر انسانی غلطی کا نتیجہ تھا۔ دوستو احباب، آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ انسانی غلطی ہوتی کیا ہے، ہیومن ایرر سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ سادے لفظوں میں ہیومن ایرر کا مطلب ہے وہ انسانی غلطی جس کے نتیجے میں کچھ برا ہو، کوئی نقصان ہو جائے، کسی دوسرے شخص یا اشخاص کی زندگی اور سلامتی پر حرف آ جائے، کسی کام کو ٹھیک طریقے سے انجام نہ دے سکنا، کسی کام کو غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا جس کی نہ تو ضرورت ہو اور نہ ہی کسی نے ایسا کرنے کے لیے بولا ہو۔ اس طرح کے سبھی کام، سبھی سرگرمیاں انسانی غلطی یا ہیومن ایرر کہلاتی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان غلطی کرتا کیوں ہے؟ وہ ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں جو اسے غلط کام کی طرف مائل کرتے ہیں یا غلطی کرنے پر اکساتے ہیں؟ ایک ورک سائٹ پر، ایک ورک شاپ یا ایک پروجیکٹ میں، یا پھر ایک ڈرائیور یا ایک آپریٹر غلطی کر کے اپنے لیے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے آخر مصیبت کھڑی کیوں کر دیتا ہے؟ دوستو احباب، اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے تو اس کے پیچھے ان چند عوامل میں سے کچھ ضرور کار فرما ہوں گے کہ جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں۔ مثال کے طور پر کام کی زیادتی، کام کا پریشر، کسی بھی وجہ سے کام پر توجہ مرکوز نہ ہونا، کام کے متعلق درست معلومات تک رسائی نہ ہونا، کام کرنے والے کا تربیت یافتہ یعنی ٹرینڈ نہ ہونا۔ وہ شخص اس وجہ سے بھی غلطی کر سکتا ہے کہ وہ نالجبل نہیں ہے، وہ تھکا ہوا ہے، وہ کسی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے، یا پھر اس کام کو درست طریقے سے انجام دینے کے لیے مطلوبہ ٹولز اور ریسورسز کو مہیا نہیں کیا گیا۔ ہیومن ایرر یعنی انسان کی غلطی کا سبب ٹیم ورک کا فقدان، خود اعتمادی کا نہ ہونا، یا پھر اس شخص کا اوور کانفیڈنٹ ہونا، سیفٹی کے آلات کو بائی پاس کر دینا، یا پھر سیفٹی انسٹرکشنز پر کان نہ دھرنا، نا تجربہ کار ہونا، یا پھر کام کے دوران سپروائزری سٹاف کی عدم موجودگی۔ ان میں سے چند ایک فیکٹرز ایسے ضرور ہوں گے جو آپ کو حادثے ہیومن ایرر کے کانسیکوینسز کو ٹٹولتے وقت ضرور ملیں گے۔ دوستو احباب، ورکرز کو سزائیں دینے سے ہیومن ایررز کنٹرول نہیں ہوتی، بلکہ انسانی غلطیوں کی درستگی یا ان میں کمی لانے کے لیے ان وجوہات کا سدباب ضروری ہوگا کہ جن کا میں مختصراً ذکر کر چکا ہوں، جیسے کہ ریسورسز کا مہیا کرنا، ورکرز پر ایکسٹرا ورک لوڈ نہ ڈالنا، کریٹیکل ٹاسک کو تجربہ کار ورکرز سے کمپلیٹ کروانا، ٹاسک کو ٹائم ٹو ٹائم سپروائز کرنا، سیفٹی پروسیجرز کو ڈیولپ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اور ورکرز کو موٹیویٹ کرنا، اور انہیں یہ باور کروانا کہ وہ کمپنی کے لیے اتنے ہی مفید اور ضروری ہیں کہ جتنا کوئی سینئر ترین مینیجر۔ یقین جانیے، اگر آپ تسلسل سے، محنت سے اور اس سوچ سے آگے بڑھتے جائیں گے تو ورکرز موٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس آرگنائزیشن یا کمپنی کا کلچر بھی بدلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک ورکر سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی اسے اس کام کی اونرشپ دے دیتا ہے، اور اس کام کے لیے آپ کو کوئی ڈالرز یا پاؤنڈ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فقط
ورکرز کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو ٹریننگ دینا، ان کو اویئرنیس مہیا کرنا، اور ان سب چیزوں کی جانچ کے لیے گاہے بگاہے ورک سائٹ کی وزٹ کرنا، انسپیکشن کرنا، خامیوں کی نشاندہی کرنا اور اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کرنا. اینڈ دیٹس اٹ.